صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کے بیان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت تقوی اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی، دوسری نصیحت قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی فرمائی۔ آج اسی حدیث کا باقی حصہ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائیے، زدنی کچھ مزید بات ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک، کہ خاموش رہنا، زیادہ نہ بولنا بلکہ زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت کے ارشاد فرمایا۔ تو کم بولنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور وہ بھی ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے آپ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ زبان کے بول سے انسان دنیا میں بھی پریشانیاں اٹھاتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ ساری چیزیں جب نوٹ ہوں گی اور نام اعمال کھلے گا تو وہ خود اس کے لیے پچھتاوا بنے گا۔ اب دنیا میں جتنا زیادہ بولتا ہے، جھوٹ بول دیتا، غیبت کر دیتا، گالی گلوچ کرتا، کسی پر بہتان تراشی کرتا، نہیں تو کم از کم بکواس کرتا، بے ضرورت بات بولتا، تو یہ سب اسی کے لیے وبال جان بنتی ہے چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتے، وما انا بظلام للعبید، اللہ بالکل اللہ سے کوئی زیادتی بندوں کے حق میں نہیں۔ تو اس لیے پروف کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کے خود ریکارڈ کو اس کے سامنے رکھ دیں گے، اس کے رجسٹر کو سامنے رکھ دیں گے۔ تو اب نام اعمال کھلے گا، اقرا کتابک، دیکھ لے اپنے نام اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم حساب لیتے نہیں، تو خود دیکھ لے، تیرے سامنے ہے۔ اب وہ رجسٹر جب کھلے گا، اب اس میں وہ دیکھے جھوٹی باتیں ہیں، لان تان ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، بکواس ہے، ایران توران کی بات ہے، تو کتنا پچھتاوا ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ وہاں جا کر پچھتائے تو کیا ہوا؟ تو اس لیے ساری چیزیں نوٹ کر لی جاتی ہے، محفوظ کر لی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو بات زبان سے نکلتی ہے اس کو لکھنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں، وہ امانت دار ہوتے، بالکل برابر پرفیکٹ لکھتے۔ آج دنیا میں کیسا بھی ریکارڈ تیار کر لے سکتے، سم تھنگ دیے تو ایوری تھنگ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں، نتھنگ کا تو نتھنگ کا تھا انہیں بھی، ویسا کچھ دیے تو چائے پانی کر کو کچھ کا کچھ لکھ دیتے۔ ابا بس ڈاکٹر ہے میرا، بہن سن لے تو غصے میں آ جائیں گے۔ رپورٹاں کیسے من مرضی کے رپورٹاں تیار کرا دے، جیسا بولے ویسا رپورٹ دیتا۔ ابا کیا کرنا بولو، اب ٹیسٹنگ آپ ٹیسٹنگ ادھر پورے ٹیسٹنگ کرا لیے، دوسری ہسپتال کو گئے تو یہ سب نہیں، پھر کراؤ۔ ابا کرائے سو ٹیسٹنگ ہے کیا؟ نہیں وہ نہ کو ہم نہ دوسری بار۔ اب انہیں من مرضی کے ٹیسٹنگ لکھتا،
کیا تمہیں بھی بہت سے ٹیسٹاں سنے رہیں گا، میں ایک ٹیسٹ ہی سناتا ہوں، دیکھو وہ ٹیسٹ کا نام کیا کہتے بیسن ٹیسٹ کہتے. کیا یہ کیا رہے بیسن ٹیسٹ؟ نوا ہے ناگر کو بہت حیرت سے پوچھے گئے تھے. تو انہیں لیبارٹری والا بولے کہ تو کیا بھی نہیں، خون نکال لیتے کیا، اسے لے جا کے بیسن میں سڑ ڈالتے، رپورٹ میں نارمل کر کو لکھ ڈالتے. یہ بیسن ٹیسٹ کیا کرتے؟ ارے بیوقوف کہاں گیا، کیا بھی شک نہیں کرے تو بھی کریں گے، سمجھ گئے کیا؟ سفید کو کالا بولنے، سیاہ بولنے، سیاہ کو سفید بولنے کیا دیر ہے؟ ویسا خون نکال کر کچھ بھی نہیں لے جا کے بیسن میں سڑ ڈالے، نارمل کر کو رپورٹ لکھ ڈالے، فیس کاٹ لیا. اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ یہ سب دنیا میں ہوگا، وہاں سب کیا بھی نہیں ہوتا، وہاں جو ہے وہ. تو ویسا اب جو انسان اس کا نام عمل دیکھے گا تو وہ خود پچھتائے گا. اللہ وہ کئی کو بولا کہ ریسوی. حضرت عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ایک رشین سائنٹسٹ اس کی تحقیق پیش کرتے. روس کا ایک سائنٹسٹ جو ہے ایک تحقیق پیش کیا کرتے، ایک ریسرچ کیا وہ کہ ایک انسان معمول سے ایک دن میں کتنا بولتا، پورے دن بھر 24 گھنٹے کا حساب لگائے تو کتنے گھنٹے یہ بات کرتا ہے، یعنی ٹوٹل ملا کر. تھوڑی دیر اب کیا، اس کے بعد کب تب کیا، اس طرح سے سب ٹوٹل ملا ہے. تو اس کی تحقیق ہے، اس کی ریسرچ ہے 3 گھنٹے 20 منٹ. یہ نارمل کنڈیشن میں کوئی عوارض پیش نہ آئے، کوئی غیر معمولی بات نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر بیمار پڑ گیا تو ایک دم پڑا رہتا ہے، کچھ بھی بولتا نہیں، وہ الگ چیز ہے. نہیں کبھی بیانہ یہ وہ زیادہ رہے گا تو بڑو وقت بولتے رہتا گھنٹے گھنٹے، وہ بھی ہے. مناظرے میں اس میں اس میں چلے گا تو ٹکتی نہیں زبان اس کی، وہ بھی ہے. پنچاتاں لڑائیاں رہے تو زیادہ بولتا کرتا. تو ویسا ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں. 2 کے درمیان میں رہے تو بیچ میں 3 گھنٹے 20 منٹ انسان ایک دن میں بولتا ہے. اور پھر 1 منٹ میں کتنے الفاظ، کتنے ورڈز بولتا ہے کہ تو 50 ورڈز بولتا ہے. کتنے 1 منٹ میں؟ یہ نارمل کنڈیشن. اس حساب سے اب ٹوٹل کرو، دیکھیے ہم موبائل رکھ لگ بیٹھی کو بولتے ہی فوراً کیلکولیٹر نکالتے. 1 منٹ کو 50 الفاظ بولتا ہے تو 1 گھنٹے کو کتنا کیلکولیٹ کرو. اس حساب سے 3 گھنٹے 20 منٹ میں کتنا بولتا. تم لوگ دیر کریں گے، میں ہی بول رہا تو جانتے 10,000 الفاظ بولتا جانتے. میں بولے سو صحیح کیا کرو کیلکولیٹر میں بعد میں دیکھ کچھ بولو جاتے، سن لگی تو وہ لوگ ابھی بیٹھ کو دیکھ کو بند. تو 10,000 الفاظ بولتا کہتے ہیں 1 دن کو. اب 10,000 الفاظ وہ بولتا ہے. اب یہ معتدل طریقے پر ضرورت کے حد پر اور فائدے کی باتیں رہی تو الحمدللہ. نہیں اگر یہی بیکار باتیں رہی، نافرمانی کی باتیں رہی تو کیا ہوگا بولو؟ تو انسان کے اندر جو ہے خراب ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا خاموش رہنا شیطان کو دفع کرے گا. اللہ اکبر. اب دیکھو انسان بولا تو اتنا، انہیں ایک بولتا انہیں ایک بولتا. اب شیطان بیچ میں بات لگا کر بیچ سے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں کیا، لڑا تھا کچھ بھی نہیں، بیٹھے جگہ انہیں کم کی نہیں گا تو کم کی کیا کر کو شروع وہاں سے ہے کہ نہیں کی. شیطان اتنا کرتا سو کردال کو ہٹ جاتا. بتی لگاتا ویسا لگا ڈالا سو ہٹ جاتا. اس کے بعد دیکھنے کا رہتا. ایک بار پوچھے گئے تھے شیطان تو کئی سارے دھوکہ دیتا، کئی سارے لوگوں کو کمپیٹ ڈوباتا، اتنے اجمان کو لڑاتا، کیا رے کرتا تو انہیں بلا لگ گیا کہتے کیا ابھی نہیں اجمان آؤ میرے ساتھ کر کو، مٹھائی کی دکان بلا لگ گیا کہتے دیکھو میں کیا کرتا ہوں کر کو. وہ کڑھائی میں جھانگری جلیبی تل لگتے یہاں. اب تلے بعد شیرہ ڈھتا نہیں کڑی میں، اس میں جو ہے ایک انگلی سے ڈبایا، سوچ کیا کرے دیوار میں لگایا شیرہ. شیطان لگا کو ہٹ گا. اب دیکھو گیا کیا وہ شیرے پہ مکھی آگ بیٹھی. کیا
وہ مکھی بیٹھتے ہی نیچے سے سپلک بھس کر کو چڑھی، کیا کرنے کے واسطے ہے، وہ مکھی پکڑنے. سپلک ادھر سے زور سے جاتی، بلی تھی، انہیں ایک اڑ کو کیا کری، کسے پکڑی گئی، سپلک کو پکڑنے گئی. وہ گھر کو وہ ٹائم کو مٹھائی کی دکان میں ایک ملٹری والا جو ہے، ایک جرنل کی کرنل کی کون کیا آیا مٹھائی لینا، اس کے ساتھ کتا تھا. اب وہ بلی غر کر کے ادھر بھاگتے ہی وہ کتا غور کر جا کیا کرے، بلی نوچا. اب بلی کو پنجہ مارتے ہی مٹھائی والے غصہ آیا، میری بلی نے مارا کیا گھر کو، وہ کبگیر اٹھایا سوچے کتے کے سر کو مارا بھیڑ کر کو، انہیں یہ بمڑیاں مارتے ہی وہ ملٹری والے غصہ آیا، انہیں میرے کتے کو مارا تو گن تھا، وہ اٹھا کو ڈھپ کر کو مٹھائی والے کو مار دیا. مٹھائی والے کو مارتے ہی بازار والے سوبیا کو ہمارے آدمی انہیں مارے گا کر کو، وہ ملٹری والے کو سوبی پکڑ مار ڈالے. وہ ملٹری والے کو مارتے ہی فوج پوری آ گئی، ہمارے آدمی کو، ہمارے فوجی کو، ہمارے جنرل کرنل کو مارے گا کر کو پورے بازار والوں کو گھیر لگو، سب طرف سے فائرنگ شروع. اب شیطان بولا دیکھیے اللہ، اب کیا کریا، خالی ایک ٹپکا رکھا وہ تچ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک انسان زندگی بھر اہل جنت کا عمل کرتا ہے، اللہ اکبر، لیکن آخر میں اس کی زبان سے ایک ایسا بول نکلتا ہے، ایسی بات نکلتی ہے، اللہ اس کو جہنم میں دور پھینک دیتے. اس کا الٹا بھی ہے کہ زندگی بھر اس کے اعمال خراب تھے، لیکن آخر وقت میں ایک ایسی بات بولا، اللہ اسے جنت کے بہت بلند درجے میں دیا. یہ کیسا ہوتا، بعض وقت برسوں کی عداوت رہتی اور اللہ اس بندے کو ذریعہ بناتا ہے، یہ بیچ میں کھڑ کر کہتے وقت تک کے سالہ لڑکوں ہوگا نا با، سب کو مر کو جانا سوچ، ایک دن مل گیا تو کیا باگر کو ملا دیا. تو اس کے اس بول سے کیا ہوا، برسوں کی صدیوں کی لڑائیاں ختم ہوگی، دشمنیاں ختم ہوگی، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی. اللہ کتنا بڑا کام کیا. اب یہ تو چلا گیا لیکن آپس میں ملا گیا. اس کا الٹا ہوتا، کبھی ایک بات بول دیا اور آپس میں ایسی لڑائیاں شروع ہو گئی. اب ایسی لڑائیاں لڑتے لڑتے خود لڑے، پھر مرتے مرتے وصیت کر کو مرے، دیکھ ہماری دشمنی ان سے ہے، ان کی دشمنی چھوڑنا نہیں، تو مرے تک تو لڑنا، اولاد کو وصیتیں کر رہا ہے. ایسا ہی حال تھا عرب کا. جنگ بغاس وغیرہ کی تاریخ دیکھے تو ایک 100 سال، 125 سال تک لڑائیں چلی ہیں، کوئی بھی کچھ بھی نہیں. اب چپکے تو بھی ایک آدمی بولتا میرے اونٹ کو لے جا کے ادھر پانی پلا تو گتا، ادھر سے تو کئی سارے پلاتا وہاں گتا، اس کی بھی زمین نہیں، اس کی بھی زمین نہیں، انہیں تو کون رہے مجھے بولتا سو گیا، انہیں تو کر کو دیکھ رہے میں دیکھ دوں گیا، لڑائیں شروع ہو گئے. اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں، حقیقت ہی نہیں، لڑائیں شروع. اس طریقے سے زمانے جاہلیت میں لڑتے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ اکبر، تم جہنم کے دہانے پر گڑھے پر کھڑے ہو، اب گرنے کو باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو نکالا. ایسی حالت تمہاری تھی یا اللہ. تو اس لیے صرف اتنی سی بات ہوتی تھی، برسوں برسوں لڑتے تھے. اب اسی لیے زبان ایک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، اور زبان کا جو زخم لگتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، کتنے سال ہو گئے تو بھی وہ چیز یاد آتی. جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. چھری تیر تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا کرتے. ویسا تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان کو دفع کرے گی یہ چیز. اب تم بات ہی نہیں کرو گے تو شیطان کیا کرے گا، آپ کو ذرا خود بیٹھیں گا، ایو میں بیٹھا تو میں بھی صوفی ہو جاؤں گا، وہاں میں بھی مراقبے میں بھی میں بھی تسبیحاں پڑھنا شروع ہوگا. نکو رے باگر انہیں کیا کرے، نکو بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہماری برادری نہیں ہے، کہ انہیں خود ہی چل جائے گا. کیا سمجھ گیا؟ تو شیطان کو دفع کرے گی یہ چیز. اور دوسری بات دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی چیز ہے خاموشی. کیسا؟ اب دیکھو ایک انسان 20 منٹ میں، آدھا گھنٹے میں ایک پارا پڑھتا ہے سمجھو. اب اگر وہ خاموش رہتا تو ایک پارا پڑھ لیتا تھا. اب وہی 10-20 منٹ بیٹھ کر بات کیا تو کیا ہوا، ایک پارا کی جگہ آدھا پارا ہوا. اور ایک 10 منٹ پڑھا تو 10 منٹ بات کیا تو کیا ہوا، وہ بھی نہیں پڑھا.
اب کیا ہوا، ایک پارے کی تلاوت اس کی رہ گئی، اللہ اکبر۔ اگر وہی باتیں کم کرتا بچاتا تو یہ ایک پارا پڑھ سکتا تھا، اتنی دیر ذکر کر سکتا تھا، اتنی دیر مراقبے میں بیٹھ سکتا تھا، اتنی دیر اللہ کے پاس دعا کر سکتا تھا۔ بجائے آپس میں گفتگو کرنے کے اللہ سے گفتگو کرتا تو وہی مناجات ہو جاتی تھی، اللہ اکبر۔ اپنے دکھڑے، آپ کے دل کے پھوپلے، ان کو بولنے کا اللہ سے بولتا تو اللہ کیا ہے، اسے جو ہے اس کی پریشانی کو دور کرتا۔ میرا بندہ میرے سے مانگتا ہے کیا کرتا، اللہ سے قریب ہوتا۔ یہ حالت کیسی تھی، بجائے اس کے بیٹھ کر انسان بولتے رہے بکتے رہے، تو یہ حالت کیا ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو باتیں ہیں، خاموشی شیطان کو دفع کرتی ہے، ایک شیطان دور ہو جاتا، خاموش رہا تو انسان کیا سے بولیں گا بولو۔ اور بڑا فائدہ یہ ہے، انسان تھوڑی دیر خاموش رہا تو سوچتا کیا تم کرنا نہ کر کو، چلو قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، کچھ نہ کچھ تو بھی کرتا ہوں، سمجھ گیا۔ اور دینی معاملات میں مدد ملے گی۔ خاموش رہا تو تھوڑی دیر بیٹھے گا، کوئی مضمون لکھے گا، کیا اب وہ تو کوئی فائدے کی چیز ہو گئی۔ ہمارے بزرگان دین کتابیں لکھے، آج تک بھی دنیا پڑھ رہی ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی لکھی ہوئے تحریروں کی وجہ سے انسانوں کو ہدایت مل رہی ہے، رہبری مل رہی ہے۔ تو وہ وقت بچائے، وقت ان کو بھی اتنا ہی ملا، ہم نے بھی اتنا ہی ملا، اس کو بچائے تو کام آئے امت کے، ملت کے، اور ان سے کے علوم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک ایک کتاب لاکھوں کی زندگیوں کو بدل دی ہے کہ نہیں؟ حافظ قرآن کے فضائل بیٹھ کر حلقوں میں سنے، دل پہ بات لگی، ارے ایک حافظ قرآن کی اتنی فضیلت ہے کیا، میں تو حافظ نہیں ہوا، چلو میرے بیٹے کو بھی بنائیں گے، نہیں میرے بھائی کو بنائیں گے، نہیں میرے بھتیجے کو بنائیں گے۔ ایسا مدرسوں میں جا کر پوچھو، ہزاروں حافظہ نکلیں گے۔ ان کے والد صرف حافظ قرآن کی فضیلت سن کر یہ احساس ان کے دل میں جاگا، اور وہ حافظ نہیں بنے، ان کو پڑھنے نہیں آیا، اگر کو بچے کو پڑھائیں گے تو پڑھائیں۔ اب دیکھو، اب وہ مضمون جو لکھے انہوں بھی ہماری طرح ہی تھے، وقت کو بچائے، کچھ فائدے کا کام کیے، اللہ ان کے علم سے کیا کیا، پوری دنیا کو فائدہ پہنچا، اللہ۔ تو یہ دین کے کاموں میں مددگار بنتی ہے چیز، خاموشی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے، اب دیکھو یہ اللہ والے کیسے تھے، ایک طرف پڑھنا پڑھانا وہ، دوسری طرف فتویٰ لکھنا وہ، تیسری طرف کتابیں لکھنا وہ، چوتھی طرف واعظ و نصیحت کرنا وہ، اس کے علاوہ دنیا بھر کی چیزیں، لوگ آ کر مسائل پوچھتے، مشورہ لیتے، مسئلہ پوچھتے، یہ تقاضا وہ تقاضا، سب چیزیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بڑی گھڑی رہتی، کہتے اللہ، تھوڑی تھوڑی دیر کو ٹائم دیکھتے، تھوڑی تھوڑی دیر کو ٹائم دیکھتے، وقت کو اتنا بچاتے تھے، ایک وقت بھی، ایک لحظہ بھی ضائع نہ جایا کرتے۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے کام لیا ان سے۔ آج صرف ان کی معرفت القرآن جو تفسیر ہے پوری دنیا میں لوگ پڑھتے، اللہ اکبر، اتنی مقبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کو، سادی زبان ہے، عام فہم انداز ہے، اور ساری چیزیں اس میں حضرت پیش کر دی، اللہ اکبر۔ وقت کو بچائے تو گھڑی دیکھتے رہتے تھے، کام کرتے۔ حضرت خود فرماتے، میں دو کام کر لگا رہتا، ایک کتاب لکھنا، ایک دوسرا کام کر لگا، ٹائٹ رہتا میرا شیڈیول، اس میں تیسرا ایک کام آتا، کوئی تو بھی آگ بولتے حضرت یہ بہت ضروری ہے حضرت، آپ ابھی چاہے لکھ کر دو یہ کتاب، ایسا کچھ تقاضا، تو بولتے یہ دو کام کے لیے میرا ٹائم اتنا ٹائٹ رہتا تھا، لیکن پھر بھی میں اللہ کا نام لے کر وہ تیسرا کام بھی شروع کرتا، اللہ تینوں کام کرا دیتا تھا، سبحان اللہ۔ تو ویسا زندگی اتنی ملی ان لوگوں کو بھی، لیکن کام میں لائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھو، اللہ اکبر، زندگی اتنی ملی، کیا کیا ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت، ہر وقت کے لیے ایک کام، کیا
ہر کام کے لیے ایک وقت طے کیا اور ہر وقت کے لیے ایک کام اپنے اوپر لازم کیا، تو زندگی قیمتی بن گئی۔ آج سب سے بڑی پریشانی یہ ہے ہمارے پاس پلاننگ اتنی ہے، کام کے لیے کیا وقت نہیں، وقت میں کرنے کا کام نہیں، سب بے ترتیبی سے کام ہوتا، تو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کیا کرو؟ خاموش رہو، بہت سے کام کر سکیں گے۔ آج زندگیاں کیا ہو گئی ہیں، اللہ معاف کرے، بے برکتی کا شکار ہو گئی، کچھ بھی نہیں، اتنی عمر گزر جاتی کیا بھی ہوتا نہیں، جبکہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں ہمارے اسلاف دیکھو، ان کے ایک ایک کارنامے دیکھو، کیا 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 اللہ، ملکوں کو فتح کیے، دلوں کو جیتے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، سب کیے، عمر دیکھو اتنی چھوٹی تھی۔ آج ہماری زندگی کا سسٹم ہی بدل گیا۔ دیکھو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشاء سے پہلے سو گیا تو عشاء چھوٹ جائے گی۔ لیکن فوری بات دوسرا بھی ایک عمل کہ عشاء کے بعد بیکار بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو، کیوں؟ عشاء کے بعد بات کرے گا، سونے میں دیر کرے گا، اب سونے میں دیر کرے گا تو اٹھنے میں بھی دیر ہوگی۔ سمجھ لیں، یہ زندگی کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، انسان ہی ہے۔ اب دیر سے سوئے گا تو دیر رات سوئے گا تو دن چڑھے دیر سے اٹھے گا، ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ رات رات جاگتے۔ اللہ بچانا، رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رحمتوں والی راتیں آتی ہیں، مغفرت والی راتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، وہ نہیں سکا ان راتوں میں کیرم بورڈ کھیل لگو، یہ کھیل کھیل لگو، اس کے واسطے اگر کو لائٹنگ سیٹنگ فٹنگ کر لگو، اور عرب میں جا کے دیکھو پوری رات فٹ بال کھیل کو، پوری رات، اللہ اکبر، دن کا سما ایسے لائٹ، سرچ لائٹ بھی، فوکس لائٹ بھی، اور فلاں لائٹ بھی، یہ لائٹ بھی ڈال کر پوری رات، اللہ اکبر۔ اب ایسی راتیں پوری کھیل کود میں گزر رہی ہیں، اب صبح سحر کر کے پڑھ کے سوئے، اب اللہ خیر کرے فجر پڑھتے کی نہیں کی، دن پورا سو کر اب پھر اٹھے، پھر افطار کرے، پھر وہ یہ کیا زندگی کا طریقہ ہے بولو؟ اس کے واسطے کہ اللہ یہ دن رات عطا کیا ہے بولو؟ اب ہمارا سسٹم ہی بدل گیا، راتوں میں دیر سے سونا، صبح میں دیر سے اٹھنا۔ یاد رکھو یہ قدرت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند آرام کے واسطے بنائی، آرام کرتے نہیں، رات بھر موبائل نوند لگو، یہ دیکھ لگو، وہ دیکھ لگو، اللہ بچانا۔ غیر غلط چیزاں قسم قسم کی ہیں، اس میں مصیبتاں، اس میں جوا بھی ہے، سٹا بھی ہے، گیملنگ بھی ہے، توبہ توبہ، اور بے ہے تو حج ہے۔ اب رات رات اس میں گزر رہی ہے، اب سوتے نہیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کمائی کے لیے بنایا ہے، اب کمانے جاتے نہیں ہیں۔ اللہ، شریعت کے بھی خلاف، فطرت کے بھی خلاف۔ اب یہ قوم کیسا سر اٹھائیں گی بولو؟ دوسری قومیں صبح جاگ رہی ہیں، جاگو دیکھو صبح سویرے واکنگ، جاگنگ، ایکسرسائز، یہ وہ صبح سویرے، اور رات جلدی سو جاتے۔ ہمارا طریقہ وہ لے لیے، ہمیں اپنے طریقے کو بھول گئے، چھوڑ دیے۔ اب یہ قوم کیسے سر اٹھائے گی بولو؟ اس لیے اللہ کے واسطے میں بار بار اس بات کو بولتا ہوں اور بہت درد سے بولتا ہوں، زندگی کا سسٹم بدلیں۔ میری ماں بہنیں جہاں تک آپ سن رہی ہیں سنو، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ارادہ کرو، راتوں میں جلدی سوئیں گے اور صبح میں جلدی اٹھیں گے۔ صبح میں کیا بولو؟ پورا محلہ قبرستان کی طرح سب سوتے ہیں کہ تو اللہ کا ایک حکم کھلم کھلا توڑ کر پوری آبادی سوتی رہ گئی، اللہ کی رحمتیں کیسی برسیں گی بولو؟ سوچ کر دیکھو۔ اب ہمارے اوپر حالات، یہ حالات، وہ حالات، انہوں یہ کرتے، انہوں وہ کرتے، برابر ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی تو سوچنا ہے۔ بہت درد ہوتا،
پورا مسلمانوں کا محلہ رہتا ہے، فجر میں جا کر دیکھو پورا محلہ سوتے رہتا، وہی 2-4 لوگ بڑی عمر والے نماز کی پابندی کرنے والے وہی لوگ آتے، دوسروں پر نماز فرض نہیں کیا بولو۔ ایک مثال دیتے ہوئے دل ڈرتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان سعودی ریٹرن اب آیا، سعودی سے 3-4 سال کے بعد آیا۔ اب 3-4 سال کے بعد آتا ہے تو گھر کیا ہے، لوگوں کا کیسا حال رہے گا، انہیں کیسے جذبات کے ساتھ کیسے احساسات کے ساتھ آتا رہے گا، ذرا سوچو۔ اب گیا بھی تھا بہت محنت کر کے، بہت قرضے لے کر، یہ کر کے وہ کر کے، خیر وہ سب پھٹے، سب ہوا، اللہ تعالیٰ بہت سارے مال نوازیا، سب لے کر اب وہاں سے آ رہا۔ اب ایئرپورٹ میں آیا، اب سب لوگ ادھر ددیال کے لوگ، ادھر سسرال کے لوگ، سب بیوی بچے سب آئے، سب استقبال کیے، خوشی لے کے گھر گئے۔ اب زوردار دعوت ہوئی، سب کھائے پیے خوشی سے، اور انہیں لایا سو سب جو ہے ہدیے تحفے سے بھی، بیٹے کو یہ، بیٹی کو یہ، بیوی کو یہ، ماں کو یہ، بہن کو یہ، سب دیتا ہے کرتا ہے، سب خوش ہے۔ کیا اب آج کا سما ایسا ہے اتنی خوشی کا، اللہ خیر کرے، سب کھا پی کر خوش سوئے، لیکن ایک مصیبت ایسی آئی کہ پورے گھر والے چلے گئے، گھر تباہ ہو گیا، ساری چیزیں لٹ گئی، اہل و عیال مال و متاع سب ڈوب گیا، سب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کچھ بھی ہوا، اور یہ تنے تنہا کھڑا ہے، تو ذرا سوچ کر دیکھو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ کل کی حالت اور کل کے وقت کو جب سوچے اور آج کو دیکھے تو کیسا گزرے گا بولو؟ یہ جو بھی یہ بات سنے گا اس کا دل دکھے گا کہ نہیں بولو؟ اس پر تو بیت ہی رہی ہے، سننے والوں کو بھی کتنی یہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من فاتتہ الصلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ وولدہ، جس کی ایک نماز چھوٹی گویا کہ اس کے اہل و عیال مال و متاع ساز و سامان سب تباہ ہو گئے۔ اللہ یہ ایک نماز چھوٹی، اب برسوں نمازیں چھوڑ لگ رہے کیسا بولو؟ کتنی تباہی کتنی بربادی ہے بولو؟ کون ذمہ دار اس کے سب بولو؟ اب ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ آج امت کے حالات کیسے ہیں، کیسا ماحول ہے، اب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرے، اللہ کی رحمتوں کو نہیں اتارے، تو پھر آخر کون سا یہ وقت ہے جب ہم اللہ کی رحمتوں کی امید کر سکتے ہیں؟ آج غیر پوچھتے ہیں تمہارا خدا کہاں، اس کی مددیں کہاں کر، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی مددوں کو ہم کیسا اتاریں گے بولو؟ کچھ کام تو ہمارے ایسے ہوں کہ اللہ کی مددیں اترے، ہم کھلا اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکام کو توڑتے رہے اور اللہ کی مددوں کا انتظار کرتے رہے، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے بولو؟ اس لیے میری ماں اور بہنیں بولتا ہوں سنو، یاد رکھ لو، انشاءاللہ رمضان میں ہی بیٹھ کر سسٹم بناؤ، راتوں میں سب مل کر جلدی سو، جلدی کھانا کھاؤ، جلدی سو، اور نیند پوری ہو گئی انشاءاللہ صبح سویرے اٹھو، پورا گھر اٹھو، پورے گھر والے اٹھ کر نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، مراقبہ کرو، حلال روزی کے لیے جاؤ، سسٹم بدلو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ میری امت کے شروع حصے میں، دن کے شروع حصے میں برکت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، انشاءاللہ یہ دعا ہم کو لگ کے رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہم نے قدرت کے بھی خلاف کیا، فطرت کے بھی خلاف کیا، تو پھر ہم برکت کی امید رکھیں، یہ کہاں سے ہوگا بولو؟ انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے امید بھی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری لجاجت کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں، ہر گھر والے بیٹھ کر سسٹم بدلیں۔ اصل طریقہ وہی ہے، راتوں میں جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، الا یہ کہ کوئی دینی تقاضا ہو، کوئی دنیاوی ضرورت آ گئی تو الگ بات ہے، کوئی سفر درپیش ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی بیان ہے، یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن زندگی بھر کا جو معمول ہے اس کو ہمیں بدلنا ہے۔ جب تک یہ نہیں بدلیں گے ہماری حالت کیسے بدلے گی بولو؟ آج غیروں نے ہماری چیزیں لے لی، ان کے اندر وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، ختم خواجہ کا عمل ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس وقت مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 اللہ.
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما. اللہ بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں نیک راستے پہ چلا. اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بدن کے روئے روئے اور انگ انگ سے آپ کے ذکر کو جاری فرما. اللہ گناہوں کے کھوٹ کو نکال دیجیے. اے اللہ گناہوں کی قباحت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. اے اللہ مردار اور نجس چیزوں سے زیادہ اس کی کراہت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. اللہ طاعت کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہمارا وجود گناہوں میں رتبت ہے. اللہ سب چیزیں گندی ہو چکی ہیں. اللہ نگاہیں گندی ہیں. اللہ زبان و کان گندے ہیں. اللہ دماغ و دل و دماغ گندے ہیں. اللہ جذبات و احساس میں گڑ چکے ہیں. اللہ یہ ساری آپ کی نعمتیں ہیں. اللہ آپ نے خود عطا فرمائی ہے. اللہ ان کا صحیح استعمال نصیب فرمائیے. اللہ ورنہ یہی ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی. اللہ لما شہدتم علینا، جب انسان اپنے اعضاء سے پوچھے گا تو وہ یہی جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ ہی ہم سے کہلوا رہے ہیں. اللہ جی اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہماری زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جھوٹ سے، غیبت سے، اے اللہ لایانی سے، نافرمانی سے ہماری زبانوں کو بچا لیجیے. اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ آج گھنٹوں گھنٹوں ہمارے کانوں میں غیر غلط آوازیں جاتی ہیں. اے اللہ موسیقی کی آواز جاتی ہے، گناہوں کی آواز جاتی ہے، نافرمانوں کی باتیں جاتی ہیں. اللہ اگر اس میں کانوں میں سیسا پلا کر ڈالا جائے گا تو اس وقت کا ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرمائیے، زبانوں کی حفاظت فرمائیے، نگاہوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ نگاہ تو آپ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سب دانت گئے تو سواد گیا، آنکھ گئی تو جہاں گیا. انسان مجبور ہو جاتا ہے. اللہ آپ نے آنکھیں اپنے کلام کو دیکھنے دی ہے. اللہ آپ کی قدرت کے مناظر کو دیکھنے دی ہے. اللہ آج ہم ان آنکھوں سے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اللہ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچا لیجئے. اللہ یہ نعمتیں کہیں چھن جائے تو اے اللہ ہم پریشان ہو جائیں گے. اے اللہ بندہ خود پوچھے گا جب آخرت میں. اللہ اس کی بھی اے اللہ بصیرت کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی تو وہ پوچھے گا میں تو نابینا نہیں تھا نا، لیکن کہا جائے گا کہ تیرا دل نابینا تھا. اے اللہ دل کے مرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ دل کو زندہ بنائیے. اے اللہ ہمیں زندہ دل انسان بنائیے. اللہ ہمارے ہر بدن کے ہر عضو کی صحیح ہمیں اے اللہ سے کام ملانے اور صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ
ہر برائی سے بچا لیجیے اللہ، ہر برائی کے خیال سے بچا لیجیے اللہ، ہر برائی کی جگہ سے بچا لیجیے اللہ۔ اے اللہ بدن کے روئے روئے اور انگ انگ سے اللہ طاعت اور اے اللہ آپ کے ذکر کو جاری فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ ہماری اولاد کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے بچوں کو برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے اللہ، بری دوستیوں سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ نکاحوں کو آسان فرمائیے، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے۔ اے اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ۔ کتنی بچیاں بیٹھی رہی ہیں، سالوں سے بیٹھی ہیں اللہ، ماں باپ کے لیے بڑی اے اللہ آزمائش کی چیز بنی ہوئی ہے اللہ۔ نکاحوں کو آسان فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ جو رشتے ہوتے ہیں ان میں محبتیں پیدا فرمائیے اللہ۔ آج بہت جلدی رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں اللہ۔ شقاق و نفاق سے بچائیے، اختلاف و انتشار سے بچائیے، بدگمانی اور بد زبانی سے بچائیے اللہ۔ محبت بھری زندگی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، سب کی ضروریات کو پوری فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، دین دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مکالہ فرمائیے اللہ۔ حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زیر فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ۔ اتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔